اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحاد التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى اصحابہ الذین شابوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ اتنی بلند آواز سے صلوات تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ بار اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، اس پر آشوب دور میں ہر شریف کی عزت محفوظ رکھ۔ کوشش کرنا ضرور آمین کہہ سکو۔ میرے مالک اس نازک دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ بار الہ اس ملک کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ آمین نہ کہے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک دور میں امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ بار الہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ بانیان مجلس، اہلیان توبہ، ان کے دوستوں، عزیزوں، بچوں، پردیداروں کی نوکری، کائنات کی مالکن، پورا علاقہ پورا میرا وطن، میرے گھر، میرا پورا ایک فیملی والا حساب ہے، تو جو جتنا چل کے آیا ہے، پڑھنے والوں کی پڑھائی، ان کا سارا انتظام کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا۔ میرے مالک ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ تکلیف نہ سمجھیں تو درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، مولا اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ صورتحال آپ تمام عزاداروں کے سامنے ہے، کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، بالکل گھر والی بات ہے، اور میں دعا لینے کی نیت سے حاضر ہوں۔ جتنا اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے ہیں، اور جتنا اچھا پڑھنے والے ہیں ابھی انہیں میرے بعد پڑھنا ہے۔ بالکل حاضری والی بات ہے، جہاں جہاں سے یا جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے پاس ہیں، انہی الفاظ کے آسرے پہ چند لمحے کریم کربلا کی یاد میں بسر ہو جائیں اور ہماری بخشش کا سامان ہو جائے۔ بات میں پتہ نہیں کہاں سے شروع کرتا، بس بالکل گھر والی بات ہے۔ جی میں تابعدار، مہربانی جی، میں معذرت چاہنا جڑا پہلے پچھلا ڈبہ کھولو تھوڑا جائے۔ بس بات شروع کرتے ہیں، پھر جہاں جہاں آپ چلتے جائیں گے وہی۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو معذرت دے نال نظر اللہ تے نیاز حسین امام حسین دے ناتے میں دو قدم ذرا اگے آؤ جی، میں دو قدم ذرا چلو، جڑے پچھوں نہ ہونا بزرگ بیٹھے ہونے جڑے جوان تعاون کر سکتے ہو، بڑھتی تکلیف ہے لیکن پاک سین تو نظر دین۔ دو پھر ناصر شاہ جی آ جاؤ، تکلیف دی معذرت، دو اجازت ہے نا نوکری شروع کی جا سکے؟ جزاک اللہ۔ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی اللہ ہے۔ بات میری شروع ہو گئی ہے، جو نہیں سمجھے ان کے لیے میں بات دوبارہ دوہرا دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ گزارش میں نے کی ہے کہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی اللہ ہے۔ کوئی اتنے پیار بھری باتیں ہیں اس کتاب مبین میں اس خالق لم یزل کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ ٹوب ہوئے میرا اپنا گھر ہے، میرا اپنا وطن ہے، میں نے یہ بھی پتہ ہے کہ روز ذاکرین نو سن دے ہو تے ذاکر گر ہو تے قدیمی عزادار بیٹھے ہو، تسی
معذرت دے نال میں کوئی پہلے تو اس بارگاہ پہلی بار آیا، دوسرا اپنے علاقے دے وچ کوئی 3-4 سال دے بعد کو مجلس پڑھدا پیا، تو میرے لفظوں کا وزن کیجئے گا، اگر آپ کو وہ پسند آئیں تو جو میرا حق بنے وہ ایک ظاہر حسین سمجھ کے مجھے دیجئے گا۔ گزارش کی ہے کہ اس کتاب مبین میں کوئی اتنے پیار بھری باتیں کی ہیں اس خالق لم یزل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اتنے پیار بھری باتیں کر دیں کہ پھر اس کے بعد باتیں کرنا ہی چھوڑ دیں۔ کوئی اتنے پیار بھرے اس ذات نے خط لکھے ہیں کہ پیچھے مولانا امیر مختار صاحب حد ہی نہیں بچی کوئی بات کہنے کی، اس نے اس کے بعد خط لکھنا ہی چھوڑ دی۔ ہر مسلمان کا ایمان عقیدہ یقین ہے کہ قرآن معجزہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ قرآن مبین معجزہ ہے کیسے؟ اس پہ 1,00,000 سے زیادہ دلیلیں دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ کتاب معجزہ کیسے ہے، لیکن بات ایسی، اس کی میرے محترم ذرا ایک کو بند کیجیے گا بھائی ساؤنڈ والے، اس کی کو بند کیجیے گا پلیز تاکہ میرا میسیج ڈیلیور ہو سکے۔ بات ایسی کروں کہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی سمجھ آ جائے۔ قرآن مبین کو جب آپ کھول کے دیکھیں گے اور اس کی تلاوت کریں گے تو آپ کو نظر ایسے آئے گا کہ خدا بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کر رہے ہیں، بالکل۔ یہ دو چار والی بات ہے، یہ دین ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، بس یا اچھا یا برا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ قرآن ویسے ظاہراً پڑھیں تو اوورال ایسے ظاہراً نظر آتا ہے، لیکن میرے مولا کائنات کا فرمان ہے کہ جب آپ قرآن کے ایک ایک لفظ کی باریکی میں جاتے ہیں نا تو قرآن کے ایک ایک حرف کے 70 متن ہیں۔ ویسے دیکھو تو ظاہر سی بات نظر آتی ہے، گہرائی میں جائیں تو ہر لفظ میں سمندر در سمندر در سمندر۔ سمندر قرآن کا یہ جڑے بندے اس انتظار اس بیٹھن کہ میں شعر پڑھ ساں، میں ہاتھ مار ساں، بڑھ ساں تواڈے نال بھی بولو، میں داد دیو، وہ باہر جا کے آرام کر لیں، میرے باہر ڈھیر پڑھن والے انہوں نے سن لیں۔ محترم ناظرین ممبر صاحب میرے بارے میں جتنا کچھ کہہ گئے میں تو خود بھی نہیں جانتا تھا، یہ تو ان کا بڑا پن ہے، مالک انہیں سلامت رکھے۔ میں نے زبان پہ نہ باخدا، میری عمر تو اتنی نہیں ہے لیکن میں اپنی عمر سے زیادہ دنیا بھی دیکھ چکا ہوں، اور تجربہ جو ہوتا ہے اس میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ اپنی کچھ زیادہ تو نہیں دیکھا لیکن اپنے آپ سے زیادہ دیکھ چکا ہوں۔ اردو زبان پہ میں نے بڑا کام کیا ہے، میں نے ایک غالب کے شعر پہ مولا کی قسم ممبر پہ کھڑا ہوں، میں نے 4 گھنٹے کے لیکچرز لیے ہیں۔ اردو زبان کی ایک ناول نگار گزری ہیں بانو قدسیہ، اشفاق احمد صاحب کی زوجہ تھیں، خدا کی قسم اس نے بات کی، میں سمجھتا ہوں پورے اہلیان توبہ اس بات کو اپنے ساتھ لے جائیں اور ساری زندگی اس بات پہ نہ کف افسوس مرنے کے لیے کافی ہے۔ صرف ایسے ایک جملے پہ اس نے کمال بات کر دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ بی جان کہا کرتی تھیں کہ ہم لوگوں نے نا، ہم مسلمانوں نے ادب کے چکر میں قرآن اتنا اوپر رکھ دیا ہے کہ اب اس تک ہمارا ہاتھ ہی نہیں پہنچتا۔ اب ایک جملہ کہوں آپ کی پریشانی ختم اور میں اپنا مضمون شروع کر دوں۔ سرکار عبداللہ ابن عباس نے، مجھے امام حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم ہے، نہ داد کی کوئی کمی امام حسین نے چھوڑی ہے، نہ کسی قسم کی کوئی چیز ہے۔ اس موت داڑی نہ علت تھی تے جتھے اینڈ آف دی ورلڈ لکھے واندا نہ بھی تے دنیا ختم ہوندی پئی ہے، اوتھے جا کے سخی حسین دا ذکر کر رہا ہاں۔ کوئی تواڈے داد نال میں وڈا نہ ہوساں، اے بندے ہتھاں دی لاج رکھیا ہے، میری گل صرف اپنے نال لے ونجے۔ قرآن کون کتنا پڑھتا ہے، کس کے لیے کیا ویلیو رکھتا ہے، کون پڑھتا بھی ہے کون نہیں پڑھتا، علی عباس عسکری کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ مجھے تو جناب عبداللہ ابن عباس کا ایک جملہ یاد آ گیا، انہوں نے فرمایا تھا کہ قرآن اتنی بڑی پاور ہے، توبہ والو اتنی بڑی قرآن پاور ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا یاد رکھے زمانہ اور مسلمان کہ اگر میں عبداللہ ابن عباس اعلان کر رہا ہوں، اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کروں۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ؟ اب اس قرآن کی روشنی میں سے یہ اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ پیر تجمل شاہ جی سر اٹھائیے گا، اور بات وہی ہے جو آپ کو پہلے سے یاد ہے۔ اسی قرآن کے بیچ میں سے اللہ کے ایک نبی جناب سلیمان بن داؤد کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر جدھر جدھر آپ چلتے جائیں گے وہاں وہاں بات کرتے جائیں گے۔ فیصلہ ہے، نظریہ ہے، بات شیعہ سنی دونوں بھائیوں سے کر رہا ہوں، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ایک لفظ بھی قرآن سے ہٹ کے کہوں تو آپ کا حق بنتا ہے مجھے ممبر پہ ٹوک دیں۔ جس دن سے ہمارے بھائیوں نے کہا ہے نا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہم نے بھی یہ مان لیا ہے کہ مولا علی کی فضیلت دکھانی ہے تو قرآن سے دکھانی ہے۔
ٹھیک آتا پہ ہمیں قرآن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ سب کھڑے ہیں. اب ہم یہیں سے آگے چلتے ہیں میرے محترم. اب آپ محنت بھی کیا ہے میری نظر آ گئی. فیصلہ ہے, نظریہ ہے, قانون ہے, اس کا بھیجا ہوا یہ رول ہے. 73 فرقے اس بات پہ متفق نہ ہوں, میں جناب کا نہیں, میں آل محمد کا بھی مجرم ہوں. ہر مسلمان اس بات کو مانتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے نا ایک وقت میں, اس کا بھیجا ہوا پیغمبر, وہ صرف نبی نہیں ہوتا, وہ اپنے وقت کا حاکم بھی ہوتا ہے. مضمون جناب میرا شروع ہو گیا ہے, ہوں تھوڑا تھوڑا رہ لیا ہے میرے نال. تو نبی صرف نبی نہیں ہوتا محترم ناظم ممبر صاحب, وہ اپنے وقت کا حاکم بھی ہوتا ہے. لیکن جناب سلیمان بن داؤد علی نبینا وعلیہ وآلہ الصلوۃ والسلام کو جو حاکمیت اللہ نے دی تھی, وہ اللہ نے بادشاہت کی شکل میں دی تھی. قرآن پڑھنے والے چہروں پہ میں دیکھ رہا ہوں, مانگا تھا بار الہ میں چاہتا ہوں مجھے ایسی بادشاہت دے کہ پورے قرۂ ارض پہ مجھے اکیلے کی بادشاہت ہو. بھائی جان اب اس کے خزانے میں کون سی کمی تھی, اس نے دے دیا. جرند پرند چرند حیوانات انسان جنات ہر چیز اس نبی کے تابع تھی. بن صحرا جنگل پہاڑ خشک تر دمن دشت ہر جگہ اس نبی کی بادشاہت تھی. نبی خدا کا ایک تخت تھا جو 25 فرسخ تک لمبا تھا, جس تخت کو جنات ہوا میں اٹھا کے رکھتے تھے. ہوائیں اس نبی کے سامنے مسخر تھیں. مولانا صاحب جنات نے وہ تخت اٹھایا ہوتا تھا. جملہ بڑا لاڈل اپنی خطابت کا کہنا چاہ رہا ہوں, سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. جنات نے تخت اٹھایا ہوتا تھا. یہ آنکھیں ہی نہ رہیں اگر ان آنکھوں سے دیکھ کے نہ پڑاؤ تو. حکم سلیمان سے ہوا اس اتنے لمبے تخت کو لے کر اتنی تیزی سے سفر کرتی تھی کہ مہینوں کا سفر لمحوں میں ہوتا تھا. زمیندار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو, 3 میل و منتہک فرسخ بنتا وے ٹوبے آلیا, اور 25 فرسخ تک لمبا تخت تو پنڈ بھی کراس ہو بنجے, اتنا بڑا اس نبی کا تخت تھا جسے جنات نے اٹھایا ہوتا تھا. تاریخ اچھا, تاریخ اسلام 1, عرائض سالبی 2, روضۃ الصفا 3, قصص الانبیاء 4. یہ ویڈیو بن رہی ہے اسپیکر میں منہ رکھ کے, 2 شیعہ 2 سنی کتابوں کی ذمہ داری علی عباس عسکری ممبر پہ قبول کر کے مضمون اپنا شروع کر رہے ہیں. 100 فرسخ تک اس نبی کا لشکر ہوتا تھا, یعنی 300 میل پر بلندی میں تخت. نبی خدا نیچے دیکھتے تھے تو سمندر ہوتا تھا نبی کا جو لشکر تھا. اس میں 25 فرسخ پہ انسان کھڑے ہوتے تھے, 25 فرسخ پہ جنات کھڑے ہوتے تھے, 25 فرسخ پہ بیچ میں جنگلی اور پالتو جانور کھڑے ہوتے تھے. 75 فرسخ ہو گئے بھائی جان. بقایا غلام عباس جی جو 25 فرسخ بچ جاتے تھے نا, اس میں اوپر نبی خدا کے پرندے ہوتے تھے. ہوائی رقبے میں اللہ کے نبی کے سر کے اوپر پرندے ہوتے تھے, اور پرندے ایک صف میں نہیں, پرندے 2 صفوں میں ہوتے تھے. اور اللہ کے نبی نے پرندوں کو ایڈجسٹ ہی ایسے کیا تھا 2 صفوں میں کہ وہ پرندے 25 فرسخ کے رقبے میں 2 صفوں میں اڑتے بھی ایسے تھے کہ جب اوپر والے پر کھولتے تھے تو نیچے والے پر بند کر لیتے تھے. جب نیچے والے پر کھولتے تھے میرے محترم جے تھوڑے کو داد ہی لونی ہے تو میں 1 منٹ جگوں کرو میں وہ لے لینا, نہیں تو میرے بندے ہاتھوں دی لاج رکھو, میری محنت نہ زان کرو. مجمع بولدا پیا تو میں تھانوں نال رلاؤن واسطے گل پیا تھا. ہن کوئی بولے اودی مرضی نہ بولے, اپنی مرضی. تواڈے چہرے تے مسکراہٹ بھی آ گئی, چہرہ انج رکھو کہ میں لگے میری گل اپڑدی پئی ہے. ہن انان چھڈ کے گل صرف تواڈے واسطے میں اپنا ٹائم وکھرا کٹ کے کردا پیا. میں گل کیتی ہے اوپر والے پر کھولتے تھے تو نیچے والے پر مار لیتے تھے, نیچے والے پر کھولتے تھے تو اوپر والوں کو پر مارنے کا موقع مل جاتا تھا. میرے محترم بھائی میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ 25 فرسخ کے ہوائی رقبے میں نبی خدا کے سر پہ پرندے اڑتے بھی اس ادا سے تھے کہ کسی بھی صورت میں سورج کی دھوپ چہرہ سلیمان تک نہیں آتی تھی. گزارش آپ کو سمجھ میرا بھیرا ہاتھ کھول کے ممی مولا بڑے رنگ لے. کسی بھی صورت میں سورج کی دھوپ نبی خدا کے چہرے تک نہیں آتی تھی. یہ پروٹوکول تھا میرے نبی کا. مضمون میں اپنا شروع پہ کرنا, بس اتنا ہی سمجھانا تھا کہ نبی کا حساب کتاب کیا تھا. دربار سجا ہوا تھا جناب سلیمان بن داؤد کا. نبی خدا کا دربار سجا تھا, وہی جاہ و جلال, وہی روب, وہی تبکنت, وہی نبی خدا کا ایک پریشر, وہی خوف اور وہی دہشت. نبی خدا کا تخت جنات نے اٹھا کے رکھا ہے یا اچانک نبی خدا خدائی امور پہ نگاہ دوڑاڑے تھے, اچانک نبی خدا کے چہرے پہ سورج کی کرن آ گئی.
جلال کے عالم میں نبی خدا نے رخ انور کا رخ اوپر کیا. نبی خدا نے ایک پھیپھڑا پھاڑ صدا لگائی، اور ایسی پھیپھڑا پھاڑ صدا لگائی کہ آرائش سالبی والا لکھتا ہے کہ تمام جسموں میں تھر تھری پیدا ہو گئی. نبی خدا نے ایسے اوپر پرندوں کی طرف دیکھ کے فرمایا کس کی ڈیوٹی تھی یہاں جو اپنی جگہ سے ہلا اور اس کے ہلنے کی وجہ سے سورج کی دھوپ مجھ تک پہنچی ہے. ٹوبے والے پرندیاں دے وچ نا وہ سناٹا ہو گیا جڑا سناٹا پچھلے مومنا دے وچ. یا علی جلدی کرے گل لمبی ہے تو وقت تھوڑا وے تو سفر میں ملتان رہنا وے. صورتحال کچھ ایسی ہے کہ تمام پرندوں نے کہا بادشاہ ہمارا قصور نہیں ہے، ہم تو بے قصور ہیں، ہم تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. بادشاہ وہ ایک ہدہد اپنی جگہ سے غائب ہے، وہ آپ اس کا پتہ کروائیں وہ کہاں گیا ہے جس کے ہلنے کی وجہ سے سورج کی دھوپ آپ تک پہنچی ہے. نبی خدا نے جلال کے عالم میں پرندوں کے سردار عقاب کو حکم دیا بھی جلدی کر آسمانوں کی بلندیوں میں پرواز کر، زندہ یا مردہ یہ ہدہد میرے پاس لا، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں. آخر یہ اپنی جگہ چھوڑ کے گیا کیوں ہے؟ میں موڑا دا پیا، میں تھوڑے سامنے بولنا سکھیا ہوئے، میں تھوڑے سامنے اوکھا بولدا پیا مولا دی قسم تے جے میری محنت تون پسند آوے تا. نبی خدا نے کہا زندہ یا مردہ ہدہد میرے پاس لا، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں. وہ اپنی جگہ چھوڑ کے گیا کیوں ہے مجھے بتائے بغیر. کتاب والا لکھتا ہے کہ عقاب آسمانوں کی بلندیوں میں گیا. عقاب کی نظر تیز ہوتی ہے. عقاب نے چاروں طرف زمین پہ نگاہ دوڑائی تو اس نے دیکھا سرزمین یمن کی جانب سے ہدہد اڑتا چلا آ رہا تھا. جب اس نے ہدہد کو آتے دیکھا تو عقاب جھپٹا، اس پہ ایسے جھپٹا کہ ہدہد کو لے ڈالے. جب ہدہد نے اپنی جان جاتی دیکھی نا، اس نے وہی سہم کے کہا اے ہم پرندوں کے سردار عقاب، تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے اس قوت سے نوازا ہے، مجھے مار نہیں، مجھے دربار سلیمان میں لے جا. مجھے مار نہیں، مجھے دربار سلیمان میں، مجھے دربار سلیمان میں لے جا. نبی خدا کے سامنے وہ نازک پرندہ لایا گیا. نبی خدا کے سامنے ہوائیں مسخر تھیں. ہوائی عدالت میں ہدہد نامی ملزم لا کے کھڑا کیا گیا. بیچارے ہدہد کی توبہ والوں سب سے بڑی مجبوری یہ تھی کہ ہدہد جسے رحم کی اپیل کرنا چاہتا تھا، جس سے رحم مانگ رہا تھا، وہی قاضی تھا، اور جو قاضی تھا وہی اس کا مدعی نکلا. اپنے مدعی سے رحم کی اپیل کر رہا تھا. نبی خدا نے جلال میں آ کے ہدہد سے کہا کہاں گیا تھا اپنی جگہ چھوڑ کے؟ آخر تجھے پتہ نہیں ہے تو مجھے بتائے بغیر گیا کیوں؟ ہدہد یاد رکھی میں اللہ کا نبی ہو کے وعدہ کر رہا ہوں، اگر تو نے مجھے اپنے جانے کی پکی وجہ نہ بتائی تو میں وعدہ کر رہا ہوں نبی ہو کے میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. تو مجھے بتائے بغیر گیا کیسے؟ کم از کم وہ ہاتھ ضرور بلند ہو جو امام حسین علیہ السلام سے مانگ کے کھاتا ہے، جو نہیں مانگ کے کھاتا اپنی داد اپنے پاس رکھے. نبی خدا نے کہا میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. یاد رکھنا عالیہ نے توبہ، یہ جلال نبی کی بادشاہت کا جلال نہیں تھا تجمل بھائی، یہ جلال نبی کی نبوت کا جلال تھا. نبی وہ کرتا ہے جو اسے اللہ حکم دیتا ہے. ہدہد نبی نے اپنی مرضی سے کھڑا نہیں کیا تھا، نبی کو تو اللہ نے حکم دیا تھا اس ہدہد کو یہاں کھڑا کر. نبی نے فرمایا چھوڑ کے جگہ گیا کیوں؟ ہدہد میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. اور تجھے نہیں پتا جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتے. جڑے سمجھ گئے ہو مل کے بولو حیدری. میرے محترم جوانی مانے جوانیاں، جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے. ملیار داد نے دیتی تو بات ہو گئی، گل کروا لو. جہاں اللہ کا نبی کھڑا کر دے حل نہیں نبی کھڑا کر رہا ہے تو جانا کیسا؟ قرآن کہہ رہا ہے. بسم اللہ. امام زمانہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. قرآن دی قسم ہے دا راتی جاگنا پاؤں وے ایک مجلس لکھن واسطے. اے مولا دے علم تے ہاتھے میں باوضو کھلوتا دا راتی جاگ کے لکھنی پاؤں ہے ایک مجلس. پھر سمر نہ ملے تو دکھ تو ہوتا ہے. جہاں نبی کھڑا کرے وہاں سے ہلا نہیں کرتے. تو کہاں گیا؟ بات کوئی اتنی قیمتی ہے نا، جملہ کوئی اتنا بڑا ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے. جزاک ایڈی وڈی گل ہے. جزاک اللہ. امام زمانہ خیر فرماویں، مالک سایہ سلامت رکھن. وقت آدھا پیا گل ایڈی وڈی اپنا علاقہ وے تو میں پنجابی بولدا پیا. گل ایڈی وڈی ہے کہ انہوں نیویں آواز کراں نا تلے تلے کراں تو وقت سواد ہے. گل ایڈی وڈی ہے کہ تم لطف ہو سی. گیا کتھے آئے؟ نبی خدا اس کو پوچھیا
مجھے مسکراہٹ ہر چہرے پہ چاہیے جو سمجھے. کتاب والا لکھتا ہے پرندہ ہو کے, بے زبان ہو کے, بے عقل ہو کے, بے زبان ہو کے, حیوان ہو کے, اتنا سب پرندہ حجت خدا سے کہہ رہا ہے بادشاہ میں ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس کا علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے. والے ہوں نا قدری نہ کرے آئے, ہاتھ کھولے آئے قرآن دنا نے مل کے بولو ہائے دری. 12 بجے 5 منٹ رہن دیں تو میں ٹوٹل اور 15 منٹ فضائل پڑھنا نہیں, میں 10 دفعہ. امام حسین کی عزت کی قسم ہے, یہ ویڈیو بن رہی ہے, علی عباس عسکری کہہ رہا ہے اپنے توبہ میں 5 رکھو, 5 مجالس رکھو جناب سلیمان بن داؤد پہ, میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں. میرا یہ مضمون اتنا لمبا, یہ میری گاڑی میں رجسٹر پڑا ہوا ہے, میں ابھی ممبر پہ منگوا دیتا ہوں. 5 مجالس میں اس نبی پہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. وقت میرے پاس ٹوٹل 15 منٹ کا ہے, اس میں جتنا بھی میں کوشش کروں گا کہ وہ 5 کی 5 مجالس سمیٹ دوں. اب یہ آپ کے تعاون پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے, میں نے بھی کیا پہ ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس کا علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے. نبی نے کہا کہاں گیا تھا, نبی نے کہا کہاں گیا تھا. اس نے کہا بادشاہ جب میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہوا نا, ٹائم تھوڑا رہ گیا میرے کو, گل والی ساری ودیے کرما لوں. اس نے کہا بادشاہ جب میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہوا نا, اس وقت میں اڑتا اڑتا سرزمین یمن کی جانب گیا. وہاں میرا ذہن ایسا لگا کہ مجھے وقت پہ واپس آنا یاد ہی نہیں رہا. نبی نے کہا گیا کدھر تھا؟ اس نے کہا سرزمین یمن کی جانب گیا. وہاں میں نے ایک ملک دیکھا جسے ملک سبا کہتے ہیں. بادشاہ وہاں کے لوگ بڑے ذہین, بڑے عقیل, ہر حوالے سے اوکے لوگ ہیں, حسین لوگ ہیں, اخلاق والے, رسپیکٹ والے, کردار والے. بادشاہ دولت مند, پیارا, حسین ترین علاقہ ہے, سب سے اچھے لوگ ہیں بادشاہ وہاں کے. بادشاہ ان کے اوپر ایک بڑی نفیس ملکہ حکومت کرتی ہے جسے کہتے ہیں ملکہ بلقیس. قرآن پڑھنے والے چہرے سر اٹھائیں. بادشاہ اس ملکہ کے پاس ایک تخت ہے جسے 50 لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں. بادشاہ وہ یاقوت اور زمرد کا بنا ہوا ہے اور اس پہ پخرات جڑے ہوئے ہیں. بادشاہ ہر حوالے سے اوکے لوگ ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیطان نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے اور وہ اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں. نبی نے فرمایا اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو یہ ایک خط لکھ رہا ہوں, یہ خط میرا جا کے بلقیس تک پہنچا. پتہ تو لگے نا تو سچا نہیں ہے یا اونج کرتا پہ میں سزا لکاؤن واسطے. نبی خدا نے خط میں اللہ کی طرف سے پیغام دیا کہ میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, اس راہ پہ آ جا نہیں تو جنگ ہوگی, خون خرابہ ہوگا اور اس کی ذمہ دار تو خود ہوگی. یہ خط لکھ کے اسے بند کیا, بند کر کے خط ہدہد کی چونچ میں دے کے نبی خدا نے ہوا کو حکم دیا, حکم سلیمان ہے ہوا تیرے لیے. وہ سلیمان جو اس کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے 6 مہینے یہاں سے دور ہے ملک سبا, اس ہدہد کو لمحوں میں پہنچا دیا. ادلین میرے خیال ڈھیر روزہ لگے ہوا کرنا, لمحوں میں پہنچا. وہ وہاں سے اڑتا اڑتا لمحوں میں ملک سبا آ گیا. ملک سبا پہ پہنچا, ملکہ سبا کے بالکل محل کے سامنے پھر ناصر شاہ آ کے کھڑا ہو گیا. جب اس کے محل کے سامنے آ کے کھڑا ہوا تو اس نے دیکھا سیکیورٹی اتنی ٹائٹ تھی, پہرے دار اتنے مضبوط پہرے پہ کھڑے تھے, اسے اندر جانے کا راستہ ہی نہیں ملا. اسے اندر جانے کا راستہ ہی نہیں ملا. جب اندر جانے کا راستہ, کتاب والا لکھتا ہے کہ ملکہ سبا جو تھی بلقیس, اس کا کمرہ بالائی منزل پہ تھا, نیچے سے راستہ نہیں ملا. وہ اڑتا اڑتا روشن دان سے داخل ہو گیا. روشن دان سے داخل ہوا, ملکہ سو رہی تھی, ملکہ کہ یہاں خط رکھا, واپس چلا گیا. جب ملکہ اٹھی تو ملکہ نے خط پڑھا, اپنے پہرے داروں کو بلا کے کہتی ہے جب میں محو خواب تھی تب میری خوابگاہ میں کون آیا. انہوں نے کہا جی ساڑھے کو قسم لے لو, ساڑھی مجال بھی اسی کتاب والے لکھیا, میں تو اپنی جٹکنی زبان دساں بھی اتنے چڑی بھی پر نہ مار سکتی, یہ تو شودا ہد ہی کرنا. انہوں نے کہا جی ہم نے تو کسی کو نہیں. وہ میں بڑی جلدی اتنی متاثر ہوئی نبی کے الفاظ سے, 75 تک کی تعداد ملتی ہے. اس نے 75 لوگوں کا وفد روانہ کر دیا, جاؤ اور ہیر جواہر سے اونٹ اور ہاتھی لد دیے کہ جا کر ان لوگوں کو تحفے میں دے کر آؤ, ان لوگوں کی عزت کرو اور لگے ہاتھوں دیکھ کے بھی آؤ وہ لوگ کون ہیں اس زمین پہ جو ہم سے بھی طاقتور ہیں. 75 لوگوں کا وفد ہیر و جواہر سے لدے ہوئے اونٹ اور ہاتھی لے کر ملک سبا سے ملک سلیمان کی جانب روانہ ہوا. جو ان کے وفد کا ماسٹر مائنڈ اور ایک مین بندہ تھا, سب سے ذہین ترین, اسے ملکہ نے علیحدہ بلایا. علیحدہ بلا کے کہا تو ہے میرا کار خاص, تجھے میں دے رہی ہوں 75 اینٹیں, آج دی نہیں پرانے دور کی. 75 ساڑھے بلاکاں تو بھی وڈیاں ہونیاں لو, 75 اینٹیں تجھے سونے کی تحفے میں دے رہی ہوں, یہ جا کر اس نبی کے حوالے کریں. 75 اینٹیں تجھے سونے کی تحفے میں دے رہی ہوں, جا کے جو ان کا
بڑا ہے نا اس کی خدمت میں پیش کریں اور جا کے اس کی خدمت میں پیش کر کے کہیں کہ یہ آپ کے لیے تحفہ میری ملکہ نے اسپیشل علیحدہ بھیجا ہے، ساتھ دیکھیں کہ وہ کون ہے جو ہم سے بھی طاقتور ہے۔ قرآن دی قسم ہے وہ بندہ بخیل ہے یار، جس بندہ الفاظ دا قتل کرنا ہے وہ بندہ زبان دا دشمن ہے۔ مولانا امیر صاحب کتاب والا لکھتا ہے 75 بندوں کا وفد ہیرو جواہر سے لدے ہوئے اونٹ اور ہاتھی لے کر ملک سبا سے 6 مہینے کی خاک چھانتے چھانتے ملک سلیمان سے کچھ دن کے فاصلے پہ باہر آ گیا۔ 75 بندہ تھے، آخری جو مین بندہ تھا 25 اینٹیں سونے کی لا رہا تھا سلیمان علیہ السلام کو تحفہ دینے کے لیے۔ یہاں نبی خدا کو اللہ نے وحی کی سلیمان وہ قریب آ گئے ہیں، وہ لا رہے ہیں 25 اینٹیں، مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے سونے کی تحفہ دینے کے لیے۔ نبی خدا کے دل میں آیا کیوں نہ کچھ نیا کیا جائے اس وفد کے بعد۔ وہ لا رہے تھے کتنی اینٹیں؟ 25 اینٹیں لا رہے تھے سونے کی تحفہ دینے کے لیے۔ یہاں نبی خدا نے جنات پہ نگاہ دوڑائی، سب سے قوی ہیکل جن عفریت نظر آیا۔ نبی نے فرمایا عفریت ادھر آ، جی سرکار حکم کریں۔ عفریت ایک چھوٹا سا کام کر، وہ بھیج رہی ہے وفد، یہ آ گیا کچھ دن کے فاصلے پہ، وہ لا رہے ہیں 25 اینٹیں سونے کی مجھے تحفہ دینے کے لیے۔ عفریت تو ایک چھوٹا سا کام کر، جس راستے پر چل کر انہوں نے مجھ تک آنا ہے نا، تو وہ سارا راستہ ہی سونے کا بنا دے۔ عالیان توبہ، سارا راستہ سونے کا بنا۔ قرآن دی قسم ہے حالی تائی میں تمہید جام میں داد علیہ گلنا تے اپڑی ہی ٹائم میرا مکیا کھلا نہیں ہوتا۔ سارا راستہ سونے کا بنا، راستہ سونے کا بن گیا۔ وہ نبی خدا کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا بادشاہ ہم مان گئے ہیں، آپ ہم سے بڑے لوگ ہیں، مسئلہ ہماری ملکہ کا ہے۔ ملکہ نے 9 کام دیے ہیں وہ آپ کو کرنے ہیں، 9 میں سے ایک کام سن لو بڑی جلدی جلدی۔ بادشاہ یہ ایک چھوٹا سا موتی ہے، یہ اتنا چھوٹا موتی ہے کہ اتنا قیمتی اتنا نازک ہے کہ اسے غور سے بھی دیکھیں تو یہ ٹوٹنے کا خطرہ دیتا ہے۔ میرے علاقے دی نفیس عوام چپ کر گئی۔ بادشاہ اس میں ایک سوراخ ہے، سوراخ کا منہ دوسری جانب سے بند ہے، کام یہ کرنا ہے کہ اس کے بیچ میں جہاں سے منہ بند ہے نا وہ دیوار توڑوائیں اور موتی کا دوسری جانب سے بھی منہ کھولیں۔ گال میں سمجھا سکتا بیان یا نہیں؟ جب منہ کھل جائے تو یہ ایک موٹا سا دھاگا ہے، اسے اس کے بیچ میں سے گزاریں۔ موتی کا منہ کھولنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا دھاگا گزارنا مشکل تھا۔ نبی خدا کے ہاتھ پہ موتی آیا، نبی خدا نے دیکھا کسی جن کو حکم دیا جلدی کر اس میں داخل ہو جا، دیوار توڑ دوسری جانب سے منہ کھول۔ جن گیا، دیوار گری، منہ کھل گیا، مین کام تھا دھاگے والا۔ نبی خدا نے دیکھا سامنے زمین پہ چونٹی رینگ رہی تھی، نبی خدا بولیاں جانتے تھے، نبی خدا نے اس چونٹی کو حکم دیا جلدی کر یہ دھاگا منہ میں لے، اس دھاگے کو منہ میں لے کے موتی میں داخل ہو اور دوسری جانب سے باہر نکل۔ تو بیا لے مجلس تیار کرنا بڑا اوکھا کام ہے، کرما لے ایک کھیڑ نہیں ہے ممبر تے ہونا۔ میں نے اس چیز کا خیال رکھنا پاؤں کہ میں تھوڑا وقت بھی برباد نہ کرا تے اپنا بھی نہ برباد کرا۔ کم از کم کھیڑ نہیں ہے، میں خدا دی قسم تے شعر و شاعری پڑھنی شروع کرا، میں تھانوں پباں تے چا لواں 2 منٹ میں 3 واری وڈی تو وڈی داد لے لواں، مجلس کھیڑ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے میں چاہتا میں کوئی ایسی گل کر کے جاواں جڑی تھانوں بھی یاد رہے تے میرے بھی چلو میں اجر پاک سین دے چھڑے۔ کام ہو گیا، وہ واپس چلے گئے، انہوں نے جا کے ملکہ سے کہا ملکہ وہ لوگ ہم سے بڑے ہیں، انہیں ماننے کے علاوہ چارہ ہی نہیں۔ خدا کی قسم کوئی آدھے گھنٹے کا مضمون چھوڑ دیا۔ ملکہ سبا کو جب یہ خبر ملی، ملکہ سبا اپنی تمام عوام کو ساتھ لے کر اپنا وطن چھوڑ کے سارا اسباب سفر لے کے ملک سبا سے ملک سلیمان کی جانب روانہ ہو گئی، جناب سلیمان کو تسلیم کرنے کے لیے۔ وہ وہاں سے نکل پڑی۔ یاد رکھنا جو تخت بلقیس تھا نا وہ اتنا وزنی تھا کہ لایا نہیں جا سکتا تھا۔ 40 محل تعمیر کروائے ملکہ نے، سب سے بڑا محل، اس میں چھوٹا، اس میں چھوٹا، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، آخری محل میں اس نے تخت رکھوایا۔ باہر سے 40 تالے لگوائے، 10,000 کا لشکر جرار سیکیورٹی پہ کھڑا کیا، باقی تمام عوام کو لے کر ملک سلیمان کی جانب روانہ ہو گئی۔ اے ادھے گھنٹے اے پہلی باری ہاتھ پہ مارداں کیونکہ ہن میں انہاں کولوں داد لینی ہے، ہن میری گل آ گئی ہے جس واسطے میں محنت کیتی ہے۔ 6
महीने की खाक छानते छानते मुल्क सबा से मुल्क सुलेमान के करीब आ गई। एक फरसख के फासले पे 3 मील फासला दूर था। नबी खुदा का तख्त हवा में था। नबी खुदा ने देखा दूर फासले पे धूल उड़ रही थी। नबी सोच रहे थे ये गुबार का, वो तो आ रही थी लश्कर के साथ। नबी सोच रहे थे ये गुबार किस चीज का है। ये अचानक अल्लाह ने वही की, सुलेमान वो आ गई है, तू तैयारी कर, वो आ गई है, तू तैयारी कर। नबी खुदा के दिल में आया वो आ गई है, 6 महीने का सफर करके 3 मील के फासले पे, क्यों ना कुछ ऐसा करूं जिसे देख कर वो हैरान भी हो जाए, जिसे देख कर वो परेशान भी हो जाए, जिसे देख के ये दंग कुरान दी कसम है कराची अंचोली दे मजमे में बाण नहीं दिते ना गल्ला ते हुसैन अलैहि सलाम दी कसम है मेरा वतन के फैसला करे जो भी करे मैं ऐसे एतराजियां। नबी खुदा ने देखा कि मैं इसे हैरान करूं पीर जमल जी मेरे मोहतरम नाज़िम मेंबर साहब। नबी खुदा ने देखा यहाँ इंसान, यहाँ जिन्नात, यहाँ हैवान, ऊपर परिंदे। नबी खुदा ने फेफड़ा फाड़ सदा लगाई, मखलूक खुदा वो आ गई है 6 महीने की खाक छानते छानते ये मेरे सामने। क्या तुम इतने सारे जानदारों में कोई एक भी ऐसा है जो इसके आने से पहले इसका तख्त मुझ तक ले आए, जो इसके आने से पहले, जो इसके हाथ बुलंद करे मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जो इसके आने से भी पहले इत्थों में दाद मंगना पे सकता क्योंकि बैठे मेरे सामने बुजुर्ग हैं। इसके आने से पहले इसका तख्त, इसके आने से पहले इसका तख्त ले आए। सन्नाटा। कुरान कहता है काला इफरीत मिनल जिन, जिन्नों की कतार में से सबसे कवि है कल जिन इफरीत खड़ा हुआ। उसने कहा सुलेमान अलैहि सलाम तख्त मैं लाऊंगा, मैं लेके आऊंगा इसके आने से पहले। फरमाया कितनी देर में? उसने कहा बादशाह इतनी जल्दी तख्त लाऊंगा कि आप जिस मजलिस में बैठे हैं ना आप इससे उठने का इरादा करें। अभी उठेंगे नहीं, अभी उठ रहे होंगे, अभी उठेंगे नहीं। अभी नाज़िम मेंबर साहब हाथ चविया है तो हाथ खोले आए नहीं, अभी उठने और बैठने के प्रोसेस में होंगे, अभी उठेंगे नहीं, अभी उठ रहे होंगे या मैं तख्त ले आऊंगा। नबी खुदा ने मुस्कुरा के फरमाया नहीं जिन्नों का सरदार तू देर कर रहा है, मुझे जल्दी है, तू देर कर रहा है। तो इंसान तू देर हाथ खुले आई यार कर मानो एक मन सेटिंग ते बड़ा टाइम लग वैसी, तू देर कर रहा है, तू देर कर रहा है, मुझे जल्दी। जहां शाह जिन्नात ना मंजूर हो गया वहां पीछे कोई कसर बचती है? तमाम सन्नाटा, तमाम खामोशी। फिर अल्लाह की पाक किताब कहती है उस सन्नाटे के आलम में जहां शाह जिन्नात रिजेक्ट हो गया, नबी खुदा देख रहे थे, अचानक नागहा इंसानों की कतार में से वो इंसान खड़ा हो गया जिसके पास किताब का कुछ इल्म था, जिसके पास किताब का कुछ इल्म। किसी ने गाल कट के हलाली हरामी आग के दाग लेना सौखा काम है, इंज दियां गल्लां करके दाग लेना औखा काम है मेरे टोबे वाले हो। जिसके पास किताब का कुछ इल्म था, मेरे 6 मासूम बता गए। उस खड़े होने वाले इंसान का नाम था आसिफ बिन बरखिया, वसी सुलेमान अलैहिस्सलाम। आसिफ बिन बरखिया खड़ा हुआ, उसने कहा बादशाह तख्त मैं लाऊंगा। नबी खुदा ने हैरान होकर कहा आसिफ ये जिन्नों का सरदार, आसिफ ये इफरीत कह रहा है, ये कह रहा है मैं तख्त लाऊंगा तेरे उठने से भी पहले, मैंने नाम मंजूर कर दिया, तू कितनी देर में लाएगा? आसिफ ने कहा बादशाह हुक्म तो करे पलक झपकने से भी पहले। बादशाह पलक झपकने से भी, पलक झपकने के बाद नहीं, पलक झपकने से भी। मेरे मोहतरम कैमरामैन जरा कैमरा फेर के मैं बंदा दसो मेरे इलाके का जरा हुण हाथ नहीं चाहता। बादशाह पलक झपकने से भी पहले नबी खुदा ने बात सुनते सुनते पलक झपक के देखा, वो ले आया था, वो तोबा वालों वो ले आया था, वो और मैंने बंदा चुप बह के दिखावे, वो तख्त ले आया था, वो तख्त ले आया। याद रखें शिया सुन्नी भाई, 1,23,999 नबी, उनमें 313 रसूल, उनमें 5 उलुल आज़म नबी, उन 5 के सरदार मेरे सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार है। और तौबा वालों नबी बड़ा या छोटा नहीं होता, नबी सब अल्लाह के नबी होते हैं, लेकिन कुरान का फैसला है हमने बाज नबियों पर बाज को फजीलत दी है, बाज नबियों से अफजल है। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम मेरे सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला करें तो क्या करें, ये तो उन 5 नबियों में भी नहीं आते जिनके सरदार मेरे सरकार रहमतुल लिल आलमीन अलैहिस्सलाम है। और ज़माना तूने नहीं पहचाना, और जब किसी छोटे नबी का छोटा वसी पलक झपकने में तख्त ला सकता है, फिर बड़े नबी का बड़ा वसी पलक झपकने में खैबर नहीं आ सकता। पहली बारी खूबसूरत जात
چلو شکر ہے, جزاک اللہ, جزاک اللہ مولا الہی الہی. میں تو تابع دار ہوں, مجھے پڑھنا تو یہی ہوتا ہے, میں نے اپنا علاقہ سمجھ کے وہ اے طرح. میری پہلی مجلس ہے, ایک بھی نہیں پڑھیا ہو. ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں مولا دی قسم 11:15 ہوندے پین تسی میں افطار تک بھی آکھو میں بغیر شعر دے سرکار سلیمان پڑھدا رہا. اے مولا دی قسم گل پیچھے کوئی اس تو کو قسم رہ گئی ہے. جب بڑے ہن بزرگ ہی ہو, اسی اولاد دی جائیاں, میں سر چاونا بھی میں آدھا پیا کہ میں آیت جان کے قرآن دی پہلے نہیں پڑھی بھی احتیاطاً میرے وڈے بیٹھے ہیں تو میں چپ کر کے خطابت شروع کر دیں گل تو میں آیت نو لے کے ٹریا. ہن جے انج آ گئے ہو نا اے اپنے مجمع نہ کیا ہے, صرف لطف لے لیں میری. میرے چھٹے امام سے سوال, روزے داروں اللہ دے پیاروں اٹھو, سحری دا ویلا ہو گئی نے جڑے پیچھے ترکڑے بیٹھے ہو. میرے چھٹے بادشاہ سے سوال, ناظم ممبر صاحب مالک نہیں, میں اتنا ڈیزرو ہی نہیں کرتا جتنا بول رہے ہیں, لیکن مضمون اتنا کوئی سینسٹیو ہے نا. کین آئی سے سم تھنگ پلیز آن دس ایشو. یہ بات میں ایک چھوٹی سی کرنا چاہ رہا ہوں, اللہ کر کے میں اسے سمجھا سکوں. چھٹے بات ہوں گل میں آرام نال کر سکوں. میں نے لکھا ہے میرے چھٹے معصوم سے سوال ہوا, بادشاہ جب وسیع تخت لے آیا, بادشاہ جیسی بھی بات ہے آخر کو وہ ہے تو وسیع. بادشاہ جب وسیع تخت لے آیا تو کیا نبی خود نہیں لا سکتے تھے؟ مولانا امیر مختار صاحب, پیر ناصر شاہ جی, میرے علاقے کے معززین, پیر تجمل بھائی, یہ جتنے بانیان ہیں جن کے مجھے نام نہیں بھی آتے, جن سے میں بائی فیس واقف ہوں, گزارش ایسی ہے کہ غربت ایسی ہے کہ وطن میں وقت گزارنے کا موقع ہی زندگی نے نہیں دیا. تو جن کے وہ میں نہ کر سکوں بائی فیس, میں سب کا احترام کرتا ہوں اور سب کا جوڑے دار نالین بردار ہاں. یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھا. بہت بڑا سوال آج بند کر کے جا رہا ہوں. جب وسیع لے آیا, بندہ فرنٹ تے بیٹھا ہوئے, غلام عباس شاہ جی, بندہ کالے کپڑے پا کے کڑی پا کے داد نہ دے تو دی تلاشی لین نو دل کر دے کرما. بادشاہ جب مل کے نعرہ ہے حیدری, ذاکر صاحب, جب وسیع تخت لے آیا, وہ تو ہے وسیع, وہ آلریڈی وسیع ہے, تو کیا نبی نہیں لا سکتے تھے؟ فرمایا لا سکتے تھے. بادشاہ پھر نبی تخت کیوں نہیں لائے؟ پھر نبی کیوں, ہائے ہائے ہائے, بادشاہ پھر نبی تخت کیوں نہیں لائے؟ میرے چھٹے امام نے مسکرا کے فرمایا نبی تخت خود لا سکتے تھے, لیکن وہ خود اس لیے, ہاتھ چویا ہے یار, خود تخت اس لیے نہیں لائے کیونکہ وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے, دنیا والوں آؤ آ کے دیکھو میرے وسیع کی طاقت کتنی, آؤ آ کے دیکھو میرے وسیع کی. ہوں آخا جملہ, ہوں میں دعا چاہیے ہے تسا بزرگاں کولو, یہ جڑے سفید ریشی میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہو, ہوں جوان بولیں نہ بولیں تھوڑے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی تو میرا توشہ آخرت, میرا سامان سفر, اسباب مجھے مہیا ہو جائے گا. جب وسیع لے آیا تو نبی کیوں نہیں؟ فرمایا وہ دنیا والوں کو بتانا چاہ, انتظار ہی اس لیے کیا تاکہ خود بھی لا سکتے تھے, پوچھا اس لیے, شاہ جنات کو ریجیکٹ اس لیے کیا تاکہ دنیا دیکھ سکے, انتظار اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ دنیا دیکھے میرے وسیع کی طاقت کتنی ہے. اس دن مجھے سمجھ آیا 38 دن خیبر میں گزارنے کے بعد آخری دن سرکار نے علی کو کیوں بھیجا تھا. تقریباً 50 منٹ ہونے والے میں پڑھ دیا, 50 منٹ ہوں پہلا شعر پہ پڑھدا, پہلا شعر ہوں پہ پڑھدا, یہ بھی نہ پڑھا ہوں ایک اندر روح ہے وہ ڈیمانڈ کر دی پئی ہے. سوال کیا بندوں میں بیٹھ کے جناب حسن بادشاہ نے مولا علی سرکار سے, جناب ملک شکیل اوان صاحب ساڑھے خاندان دا فخر, مالک ہمیشہ اپنی زمان رکھن, تشریف فرمائیں اسلام آباد دے وچ امام حسین شہنشاہ بادشاہ نے ایک نظام دیتا ہوئے, مالک نظر بد تو محفوظ رکھن. میری نظر ہون پئی ہے, میں معذرت چاہنا. نبی خدا کے بارے میں مولا حسن علیہ السلام نے سوال کیا, بادشاہ بابا سنیں سلیمان نبی ہواؤں پہ حکومت کرتا تھا. بابا بندے کہتے ہیں حکومت کرتا تھا, بابا ہواؤں میں سفر کرتا تھا, کیسے؟ بابا اس کے پاس کوئی عمل تھا,
کوئی علم تھا؟ مجھے مولا کی قسم ہے، لاہور کی جینٹری ٹاؤن شپ میں 20 مارچ کو میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی یہ وسیم بلوچ صاحب، یہ فرحان علی وارث صاحب، یہ بڑے بڑے سردار میرے پیچھے بیٹھے تھے. میں تو وہ بھی نہیں، میری حیثیت تو تمام پاکستان کے ذاکرین میں میری اوقات صرف اتنی ہے جتنی حیثیت کسی حسین چہرے پہ چھوٹے سے تل کی ہوتی ہے. میں کون ہوں؟ لیکن قرآن کی قسم کبھی مایوس امام حسین نے خالی واپس بھیجا ہی نہیں ہے. اللہ کرے میرا علاقہ میری گل دا وزن کر لوے. مولا حسن نے پوچھا بابا سلیمان نبی ہواؤں پہ حکومت کرتا تھا، آخر اس کے پاس عمل کیا تھا، چیز کیا تھی جس سے وہ ہواؤں پہ حکومت کرتا؟ پہلا شعر پہ پڑھنا. علی فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں اس کے پاس کیا عمل تھا. اس نے جو بنایا تھا ہواؤں پہ مدینہ، کرتا تھا فضاؤں پہ سفر اس کا سفینہ. انگشت سلیمان میں تھا ایک نگینہ، انگشت سلیمان میں تھا ایک نگینہ، تھا اس کی کرامات کا وہ خاص کرینہ. اور حسن معلوم ہے کیوں اس پہ وہ خالق کا کرم تھا، اس پاک نگینے پہ میرا نام رقم تھا. وہ علی کہہ رہے ہیں اس پاک نگینے پہ، اس پاک نگینے پہ تھکیا نہ پہ قرآن دی قسم اس تسی وقت ہاتھ بن لین کر مانے ہو. اس پاک نگینے پہ میرا نام. میں مجلس نہیں کھیڑ بنانا چاہتا کہ میں ہر 2 منٹ بعد انجے تو انچال لواں گل انج دی کہ تو میں تھکا چھوڑا. ارے نبی خدا کے اوپر صفیں تھیں پرندوں کی 2 میں ہر منٹ بعد تھوڑے کو داد کھول لواں کرما لے ہوں. نبی خدا نے 2 صفیں مقرر کی تھیں. یار یہ تو گل میں تم سمجھا نہ پہ سکتا. جو سورج کی ایک کرن سے بچنے کے لیے اپنے اوپر 25 فرسخ کے رقبے میں 2 صفوں میں پرندے کھڑا کریں اسے سلیمان کہتے ہیں، اور جو ڈوبتے ہوئے سورج کو انگلی کے اشارے سے پلٹائے اسے علی کہتے ہیں. میں تو تمہید باندھ کے چل رہا ہوں نا کہ بلا اسے علی کہتے ہیں. جزاک اللہ. اللہ اکبر جل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علی ولی علیہ الصلوۃ والسلام. نبی خدا کے پاس ایک انگوٹھی تھی. ہر نبی کے پاس خدا ایک نشانی دے کے بھیجتا ہے. اب پھر آپ کو اسے اپنی زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. رانا علی صاحب، خدائی گورنمنٹ اپنے کچھ خاص بندوں کو چنتی ہے. جملہ اور آسان کرتا ہوں، بندے الیکشن کرتے ہیں، خدا سلیکشن کرتا ہے. پڑھے لکھے جوان بیٹھے نہیں نہ کلو ہون ڈکشنری کھلواؤ، لغت کھلواؤ تو میرے جملے تو ترجمہ کرواؤ. مجھے تو خیر میں کام ہی اردو زبان پہ کرتا ہوں، انگریزی سے مجھے اتنی رغبت ہی نہیں ہے. لیکن باخدا ممبر پہ ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں، الیکشن کا مطلب ہوتا ہے چھانٹنا، سلیکشن کا مطلب ہوتا ہے چننا. جسے عوام چھانٹے وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے، جسے وہ چنے وہ چنا ہوا ہوتا ہے. خدا جنہیں چنتا ہے نا انہیں خاص نشانی بھی دیتا ہے، جس نشانی کو وہ اللہ والا اپنے ساتھ زمین پہ لاتا ہے، اور جس نشانی سے اس اللہ والے کا اللہ والا ہونا ثابت ہوتا ہے اس نشانی کو تجمل بھائی مذہب کی اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں. معجزے کا لغوی معنی ہی یہی ہے کہ جس کے آگے عقل عاجز آ جائے. لغوی معنی، اصطلاحی معنی کی طرف گیا تو پھر وہ زبان کے رولے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی. لغوی معنی ہے بس عقل عاجز آ جائے، کام ایسا ہو عقل عاجز آ جائے. تو اتھے رانے ہونا ویندے ان کو سجے کبھے جس کے آگے عقل عاجز آ جائے. نبی خدا کے پاس وہ نشانی ایک انگشتری تھی، جیسے جناب سلیمان علیہ السلام، جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا. بادشاہت مانگی تو اللہ نے نشانی کے طور پہ ایک انگشتری دی. سلیمان اس کی حفاظت ضروری ہے. ہواؤں میں پرواز ہو رہی تھی نبی خدا کی، یا اچانک نبی خدا نے باتوں باتوں میں لارڈ میں آ کے اللہ سے پوچھ لیا، میرے اللہ آخر اس انگوٹھی کی ویلیو کیا ہے؟ اللہ نے کہا سلیمان ذرا اسے ابھی اپنے ہاتھ سے اتار تو صحیح. جناب سلیمان نے انگوٹھی ہاتھ سے اتاری. اتفاق قدرت کچھ ایسا ہوا کہ انگوٹھی ہاتھ سے اترتے ساتھ گر گئی. انگوٹھی گری، ہواؤں نے حکم سننے سے انکار کر دیا. جن جنات نے تخت اٹھایا ہوا تھا انہوں نے چھوڑ دیا. پرندوں نے بات سننے سے انکار کر دیا. اکیلا نبی خدا کا اکیلا زمین پہ اتر گیا.
جہاں مصحف نا پہ پڑھتا کرما جہاں پر انگوٹھی گری جتھے انگوٹھی ڈٹی ٹوبے والے اتھے تلے دریا اتھے تلے دریا آئی دریا میں مچھلی تھی مچھلی نے انگوٹھی کھا لی بھائی میرے سامنے آؤ نا کرما لو تو نا اور سامنے آؤ میرے نبی کی انگوٹھی گری جوانیاں سلامت ران میرے جوان براواں دیاں جزاک اللہ مچھلی نے انگوٹھی کھا لی مچھلی کا شکار ہو گیا مچھلی منڈی میں آ گئی مچھلی مجمد آپ لطف لیندہ پہ کرما لو مچھلی منڈی میں معذرت کے سن روزہ لگے نہ کروا لو مچھلی منڈی میں آ گئی مچھلی منڈی میں آنے کے بعد فروخت ہو گئی جس نے خرید کی وہ اپنے گھر لے گیا وہ گھر لے کے گیا تو اس نے اپنی زوجہ سے کہا بھئی اس نے ذرا صحیح کر کے نا اگلی میں گل نہ کرتا تو سارے روزے دار ہی اسے بناؤ بادشاہت گئی تھی نبوت نہیں گئی تھی علم غیب تو تھا چلتے چلتے اس گھر کے باہر پہنچ گئے وہ دروازے کی طرف چلا دروازے کی طرف آ رہا تھا پیچھے سے گھر والی نے آواز دی صاحب مچھلی کے پیٹ میں سے انگوٹھی نکلی ہے سنتے سنتے اس نے پوچھا باہر کون باہر سے آواز آئی انگوٹھی میرے حوالے کر تجھے بتاتا ہوں میں کون بس فرمایا مجھے انگوٹھی دے ایک پوری مجلس میں نے اس انگوٹھی کے اوپر لکھ رکھی ہے پوری ایک مجلس اس انگوٹھی پہ لکھ رکھی ہے یہ انگوٹھی کہاں سے چلی کہاں پہ آئی کیسے کیسے پہنچی پھر کہاں کو گئی بات کھولنے کا وقت نہیں ہے یہ منبر یہ قبر حسین اس کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے اس کے اوپر قسم کوئی نہیں ہے میری بات پہ یقین کر لینا وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے بھائی غلام عباس بھائی تجمل یہ وہی انگوٹھی تھی جو جناب سلیمان سے چلتی چلتی اس بادشاہ کے ہاتھ میں آ گئی جس نے سلونی کا دعویٰ کیا میرے مولا علی کے ہاتھ میں آ گئی یہ انگوٹھی ایک گھنٹہ عمر لوے میں نے پڑھنتے یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں اور 2 منٹ سے پہلے ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں توبہ والو جس بندے کو 100% یقین ہے کہ گھر کا چولہا حسین کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے جسے یقین ہے کہ مدینے والے مہر لگاتے ہیں تو ہمارے حصے کی روٹی آتی ہے وہ واجب سمجھ کے میرے بزرگوں تک اپنا ہاتھ اٹھائے گا اب کہہ رہا ہوں داد نہیں مانگی اب مانگ رہا ہوں کیونکہ گل وڈی ہے جسے یقین ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا جسے نہیں یقین ہو اور بکل مار کے بوے وہ میری گل میرا برا کیمرہ مین میرے محترم ایک باری بات کیمرہ پھیر کے بندہ تو سیا جڑا چپ بھائی تجمل میں نہیں ویکھنا اس پاس سے ویکھنا دسنا جڑا بندہ مسکرائے نہیں میں دے کول آ کے سوال 2022 ہے یار آخر نہیں سمجھ آتی سوال کرو سمجھ آوے تو انہوں داد دو انگوٹھی چلتی چلتی میرے مولا علی کے پاس آ گئی اور توبہ والو رکھو میرے سر پہ قرآن یہ وہی تو انگوٹھی تھی جس میں سلیمان علیہ السلام کی ساری بادشاہت بند تھی اور یہ وہی تو انگوٹھی تھی جسے علی نے حالت رکوع میں زکات دی تھی میرے محترم سامعین جسے علی نے زکات سلیمان کی بادشاہی بند علی نے زکات ہائے 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 وہاں بادشاہی بند حسن یہاں زکات دے دی تکی بادشاہی بند ناصر سیدی میرے مولا نے زکات دے دی قرآن کی قسم اس دروازے سے پوری دنیا نے مانگا ہی مانگا ہے لیکن جو واقعات مشہور ہو گئے وہ سوالی عام نہیں تھے میں پھر بھی شیعہ ہوں نا ہمارے پیارے ہماری جان سے بہتر ہمارے مراجع عظام کہتے ہیں کہ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں ہماری جان ہے ان کے ہاں آسمان سے بڑا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بول پڑے آپ مجھ سے پہلے ان کے نیچے ریلیٹیوز میں آتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی انہوں نے اپنی تفسیر عزیزی میں لکھا اس آیت کو لے کر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی چوکھٹ پہ روٹیاں مانگنے والے مدینے کے سوالی بھکاری نہیں تھے بلکہ جنت کے فرشتے آ کے بتاتے تھے کہ زہرا سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی وہ سوالی عام تھا ہی نہیں وہ جہاں سے آیا تھا وہاں کا سامان لے کے وہاں واپس چلا گیا 1 منٹ سے پہلے میں اپنی بات کو ختم کر کے جا رہا ہوں کہ بولا نسیم عباس رضوی صاحب فرما گئے تھے مولا علی نے زکات دی نا
یہ تو وہی بات تھی جس پہ جناب جبرائیل آیت لے کر آئے تھے، اطاعت کرو تین ولیوں کی، پہلا ولی اللہ، دوسرے ولی خاتم المرسلین جناب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا ولی وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ نسیم صاحب فرماتے ہیں میں سرگودا کے نواں میں مجلس پڑھنے کے لیے چلا گیا، وہاں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، کچھ بندے میرے سے پہلے بیٹھ کے بحث چھیڑ کے بیٹھے تھے۔ جی علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، ہاتھ بڑھایا، انگوٹھی اتری، ہاتھ واپس آ گیا، زکوٰۃ ہو گئی، لیکن فقہ کی نگاہ میں فعل کثیر ہے۔ مدرسے کے پڑھے ہوئے جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، میری اپنی زندگی گھر کم مدرسے میں زیادہ گزری۔ سوال یہ ہوا کہ مولانا اب آپ بھی آ گئے ہیں، نسیم عباس رضوی صاحب میرے رول ماڈل ہیں، خدا کی قسم 50 سال چاہیے نسیم عباس رضوی بننے کے لیے۔ فرما گئے میں جا کے بیٹھا، انہوں نے میرے سے سوال کیا، فقہ کی نگاہ میں سب کے لیے یہ رول ہے، ہاتھ بڑھائیں واپس لائیں اور یہ ساری ایکٹیویٹیز ہوں تو نماز نہیں رہتی، وہ باطل ہو جاتی ہے۔ علی دی نماز رہی ہے ترٹ گئی۔ نسیم صاحب فرماتے ہیں تھوڑا کیا دل ہے؟ انہاں کہ جی اسی تا دیاں ترٹ گئی، تسی کیا آدھے ہو؟ نسیم صاحب آکھیا میں تھوڑا دل نہ ترٹدا، میں بھی آدھا ترٹ گئی، آدھے تسی بھی یہ ترٹ گئی، آدھا میں بھی۔ قرآن دی قسم اس بندی سحری افطاری برباد کر چھوڑی جس بندے میری گل ضائع کی ہے۔ تم بھی کہتے ہو علی کی نماز ٹوٹ گئی، میں بھی کہتا ہوں علی کی نماز نقل کفر نباشے ٹوٹ گئی۔ اگر تم حلالی ہو نا، مجھے میرے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دو۔ اور کہتے تم بھی ہو ٹوٹ گئی، کہتا میں بھی ہوں ٹوٹ گئی، لیکن مجھے جواب دو، اور جس کی ٹوٹی ہوئی ولایت، جس کی ٹوٹی ہوئی نماز پہ اللہ کو ولایت دینی پڑ گئی، اس کی ثابت نماز پہ اللہ کیا دے گا؟ سال کی قیدیں نبھا کے مدینے کے باہر آ کے محمل کا پردہ ہٹایا علی کی بیٹی نے۔ ایک رات رہ گئی ہے زینب کی یتیم میں۔ میں خصوصاً جملے کہوں گا، سرمایہ ملت جعفریہ، شاعر اہل بیت جناب سید حیدر عباس رضوی صاحب کل مولا کی بارگاہ میں چلے گئے۔ بڑا پیارا جوان تھا، مالک آگے کے سفر آسان کر۔ وہ جو پیچھے رہ گئے ہیں جن پہ قیامت ٹوٹی ہے، مالک ان کو صبر جمیل دے۔ باخدا کربلا کو دیکھ دیکھ کے حوصلے آتے ہیں۔ میں کل رات کو بیٹھے رو بھی رہا تھا، سوچ بھی اللہ نہ کرے کسی کی اولاد عید سے پہلے یتیم ہو۔ اس علاقے دے شریف سادات غیر سادات، جملہ ایک باری ذرا باریکی نال سنے آئے۔ سال کی قیدیں نبھائیں، مدینے کے باہر آ کے کھڑی ہو گئیں۔ ایک سال کے بعد مدینے کے باہر آ کے محمل کا پردہ ہٹا کے سید الساجدین علیہ السلام سے فرمایا، یا بنیا من ای بلاد، سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ میں تابع دار کیڑی سونی ہنج پہ لڑ دی ہے میرے بزرگوں دی۔ تسی سفید رشی بزرگوں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جہاں گھر ماں بہن یا دھی نہ ہوئے۔ ہن میں سوچ کے دسو تسی آج تائیں کوئی ایسی بہن یا دھی ویکھی ہے جڑی ایک سال دے بعد اپنے پیکے واپس آ کے پوچھے کیڑا شہر ہے؟ ہائے ہائے ہائے، سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ چیخ نکلی غیرت کے پروردگار کی۔ تسی سید ہو تہاڈا ہی رونا بندا وے۔ جوانیاں مانو، ماں حسنین دی وڈے اے اکھا سلامت رہن۔ پھوپھی اماں مدینہ تو جدنا، بھی یہ ہمارے نانا کا شہر ہے۔ بڑے آرام سے میں نے کہہ دیا، بڑے آرام سے آپ نے سن لیا۔ محمل میں تڑپی علی کی بیٹی، مدینے میں زلزلہ آیا، کیا فیصلہ؟ ہاں جب مقدر دی گل ہے، ہائے توڑے واسطے چے محمل میں تڑپی، کانپتے ہوئے دونوں بازو بلند کیے روضہ رسول کی جانب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے فرمایا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا، اب زینب تجھ میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ او میں قربان ہوا، او میں قربان ہوا، قرلا کے رنہ کر علی دیاں دھیاں، قرلا کے رنہ
نہ کر، کرلا کے رون نہ کر، او میں قربان ہوا۔ قیامت ہے آج مولا علی علیہ السلام کے گھر میں، آج علی کی بیٹیوں پہ قیامت کی رات ہے، آج زینب کی یتیمی کی رات ہے میرے محترم سامعین۔ نانا کے شہر مجھے قبول نہیں، جی بزرگ ہو نا، ہوں جی انج رو پہو تو ایک جملہ قبول کرو، ایڈیاں سونی ہنجاں لڑ دیاں پہ ہوں ایک جملہ یہ نوحہ میری بی بی نے پڑھا تھا، اس کا ایک مصرع اور سننے اور میں سلام کر کے جا رہا ہوں۔ محترم ناظرین ممبر صاحب، میری مخدومہ نے رو کے فرمایا مدینہ تو جدنا، یا انج رو نہا یا ہوں جملہ زان نہ کرے سینہ پیا، مدینہ تو نانا کے شہر میں معذرت چاہتی ہوں، میں پہچان نہیں سکی، مجھے قبول نہیں کرنا، اب زینب تجھ میں رہنے کے قابل گل میں کرنی ہے، ماتم تسا کر رہے ہیں۔ مدینہ تو جدنا لا تقبلینا ومن سحر لیالی قد امینا، نانا کے شہر مجھے معاف کرنا، میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں مجھے نظر نہیں آتا۔ نانا کے شہر زینب کو دکھائی نہیں دیتا، میری بینائی ختم۔ صدقے 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 ہو سید، سادات ہی رونا بند۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان، انہیں بزرگن روندیا تو دیکھو، میں نوکر ہائے ہائے۔ اب سن دیو جملہ، اجازت ہے پڑھ چھوڑے ایک جملہ، جیرے سادات بیٹھے ہو ہاتھ چاہو میں اجازت دیو، میں پڑھ چھوڑے ایک جملہ، میں نوکر۔ ہائے اچھا ہوں یہ جملے کہہ بھی کون بی بی رہی ہیں کہ مجھے دکھائی نہیں دیتا، میں اتنی راتوں سے سوئی نہیں ہوں، مجھے نظر نہیں آتا۔ شکیل بھائی یہ کہہ بھی کون رہی ہے؟ یہ وہ بی بی کہہ رہی ہے جس کے بارے میں تاریخ میں یہاں تک ملتا ہے جب وہ دنیا میں تشریف لائی نا تو میری بی بی نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ سیدۃ النساء العالمین نے اپنی باپ جیسی زینت زینب بیٹی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے فرمایا زینب آنکھیں کھولو، آنکھیں نہیں کھولی۔ جب نہیں کھولی تو خاتون جنت نے رونا شروع کر دیا۔ تسی جملہ نظر انداز کی تو قیامت آ گئی، سیدۃ النساء العالمین رو رہی ہیں، میری بی بی رو رہی تھی۔ مولا علی تشریف لائے، فاطمہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یا علی دیکھیں نا یہ حسن حسین کے بعد مانگی ہوئی بیٹی ہے، یہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتی۔ علی سے اچھا کلام کون کرے؟ مجلس پوری بھول جا، یہ جملہ نہ بھولنا۔ علامہ ناصر شہید کے مالک مزید درجات بلند فرمائے، منہاج الحسین برآمدگی سے پہلے 22-23 رمضان کو یہ جملہ کہہ گئے تھے مولا علی کی شہادت پڑھتے ہوئے کہ کوفے کی عورتوں نے آ کے مولا علی سے کہا کہ اپنی بیٹی سے کہیں ہمیں قرآن پڑھائے۔ یہاں انہوں نے ایک جملہ انہوں نے کہا تھا، یاد رکھے زمانہ دو ہستیاں علی کے لہجے میں بولتی ہیں، عرش پہ اللہ فرش پہ زینب۔ علی سے اچھا کلام کون کرے؟ فرمائے زینب آنکھیں کھولو، مجھے دیکھو۔ آنکھیں نہیں کھلیں۔ مولا حسن آ گئے، بابا کیا ہوا؟ فرمایا تمہاری بہن آنکھیں نہیں کھول۔ بابا مجھے دے میری بہن۔ زینب آنکھیں کھولو، نہیں کھلیں آنکھیں۔ جب کسی کے کہنے پہ آنکھیں نہیں نہ کھلیں، تاریخ لکھتی ہے وہاں سے غریب کربلا گھر میں داخل۔ غریب کربلا نے دیکھا تمام گھر نوحہ کنا بنا ہوا تھا۔ چلتے اب وہ بندہ گنہگار ہو جائے گا جس نے ہائے تک نہ کی۔ چلتے چلتے ماں کے گھر، میں تم دسنا چاہنا شام اوکھی کے لیے آئی، چلتے چلتے ماں کے قریب آئے۔ ماں کی آغوش میں 1 منٹ سے بھی پہلے ممبر، ماں کی آغوش میں ننھے ہاتھ باندھ کے کہا اماں آپ سب رو کیوں رہے ہیں؟ سیدۃ النساء العالمین نے رو کے کہا میں نے کوشش کی، تمہارے بابا نے کوشش کی، تمہارے بھائی حسن نے کوشش کی، ہم کیا کریں؟ اور تمہاری بہن آنکھیں نہیں کھولتی، ہم کیا؟ ایک جملہ کہا حسین نے، مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، تو پتہ نہیں کیا فیصلہ کرے۔ ہم سب نے کوشش کی، زینب آنکھیں نہیں کھولتی۔ ماں کی آغوش میں تڑپے، ننھے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں اماں آپ امیروں کو کیا پتا غریبوں کا مزاج کیا ہوتا ہے، اے آپ امیروں کو کیا پتا غریبوں سے کلام کیسے کرتے ہیں۔ اے میری بہن میرے حوالے کریں۔ اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، چلتے چلتے خلوت میں تشریف لے گئے میرے محترم بزرگ، جا کے فرمایا زینب میں تمہارا حسین تمہیں اپنی غربت کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے دیکھو، آنکھیں کھولو میری غربت کا واسطہ۔ زبان حال کے جملے ہیں، آنکھیں کھلی آنسو جاری ہوئے، آواز آئی حسین یہ ہے بہن کا ادھار۔ حسین آج تو نے کہا میں نے آنکھیں کھول لی، حسین کبھی بہن کہے پھر آنکھیں بند نہیں کرنی، حسین پھر آنکھیں کھولنی ہے۔ تاریخ کہتی ہے ساری زندگی حسین کو انتظار رہا، گل میں کرنی ہے، ماتم سیر تے تساں کرنا ہے۔
کب میری بہن مجھ سے قرض واپس مانگے، لیکن قرض واپس نہیں مانگا. رکھ میرے سر پہ قرآن، واپس مانگا کب قرض؟ یہاں شام کے بازار میں علی کی بیٹی کا پہلا قدم آیا، شرابیوں کی بھیڑ میں نیزے کی نوک کی طرف دیکھ کے رو کے فرماتی ہے حسین آنکھیں کھول اور مجھے بازار میں چلتا دیکھ، حسین میں تیری وہی زینب. ایک ادھا جملہ یا بلا بالکل ادھا جملہ، بہت لیٹ ہو گیا، با خدا ڈیڈا لیٹ. حسین آنکھیں کھول. میں آکھیا وے شام بڑی اوکھی آئی، اے میرے بھرات میرے تو چنگا پڑھنے والے میرے بعد پرسن ساڈے مہمان ہیں، انہاں دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھیا ہے. شام دے دربار وچ نا، شام دے جڑے چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو، دربار شام وچ نا یزید دی 4 سال دی دھی رملہ آئی میری 4 سال دی سین دے سامنے. تاریخ آدھی ہے میری سین دے کناں چ دور ڈٹھے. مضمون تو سارے تو سونے سمجھے ہوئے ہیں نا. میری مخدومہ رو کیا کیا، رملہ اے دور تیرے نہیں، رملہ اے دور میرے. یزید دی دھی آکھیا حسین دی دھی نو 4 سال دی سین نو کوئی دلیل ہے بھئی یہ دور تیرے. میری 4 سال دی سین رو کیا کیا، رملہ اے دور میرے. دلیل اے وے گھر جا انہاں درن لہا کے ویکھ جے انہاں درن تے خون دے نشان ہوئے. او بندہ سیر تلے کر لوے، میں ادھے سیکنڈ ممبر جے انہاں تے خون دے نشان ہوئے تا دور میرے، جے خون دے نشان نہ ہوئے دور تیرے. رملہ دور لہا کے ڈٹھے ہوتے خون دے نشانان بزرگاں تو معافی مانگ زبان حال دے جملے خون دے نشانان اگا مت کیا دیئے حسین دی دھی قبول کر اے دور تیرن لے انہوں قبول کر. 4 سال دی سینڈ 4 قدم پچھاٹ کیا دیئے ہون میرے نہیں ہون تیرن، ہون میرے نہیں ہون تیرے. گال میں کر دیئے ماتم دوسا ہون میرے نہیں، اور جنہیں چھوٹی اولاد آلے ہو ہون دور تیرن. رملہ کیا 4 سال دی سینڈ ہون دور دے دیا تو لیندی کیوں نہیں؟ حسین دی 4 سال دی سکینہ رو کیا کیا رملہ اور میرے قریب آ میں نے غور نال ویک میں دور کیویں لوا میرے کان ختم ہو گئے اور میرے کنوں چ دور پاون دی جا کوئی نہیں. ہوں جناب دے سامنے ذاکر مہدی عباس بلوچ صاحب 12:30 اذان اسی وقت قلیل ہے. دوسری نشست انشاءاللہ دوسری نشست 1:30 بجے شروع ہو ویسی. کافی حضرات جی پڑھنا لیں مہربانی کرے سو انہوں نے بہ کے سن سو اس تو بعد نماز پڑھ سو اور دوسری نشست